ساتویں چیز جو ہے کہ وہ یہ ہے آپ اپنے ساتھ بھی انصاف کریں اور اس کے ساتھ بھی انصاف کریں. کوئی ایسی بات نہ کریں جو انصاف کے خلاف ہو. اگر اس کی کوئی بات سچی ہے تو آپ مان جائیں گے آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اگر وہ کوئی بات غلط کر رہا ہے تو آپ یہ نہ کہیں جھوٹ بول رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، جاہل ہو. نہیں، بلکہ کہیں گی اصل مطلب یہ ہے. نہیں یہ کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ نہیں. انصاف کریں، اپنی عزت بھی کریں، ان کی بھی باتوں میں اس کے ساتھ بھی انصاف کریں آپ بھی. سب سے مشکل مسئلہ انصاف ہے. یہ آپ کے ججز اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، چودھری بن گئے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو جج بہت اچھے تھے ان کو آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ اس کی 10 انگلیاں پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ حال ہے ان کا اپنا، وہ لوگوں کو انصاف کیا دیں گے. پھر یہ ہے کہ جتنے جج بھی ہیں، اگر وہ ایوب خان آیا تھا تو اس کی حکومت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، سوائے رستم کیانی کے. اس نے تسلیم نہیں کیا تھا اور اس نے چیف جسٹس پورے مغربی پاکستان کا تھا، اس نے چھوڑ دیا تھا. باقی سب جو ہے اس کے محتاط ہو گئے. پھر آپ کا انصاف کہاں گیا؟ ضیاء الحق آئے تو اس کی بات کو مان لیا. مشرف صاحب آئے، جو چیز انہوں نے نہیں کہی تھی وہ بھی ان کو دے دی. تو ظاہر ہے کہ جب یہ حال ہے تو کیسے وہ کہتے ہیں اچھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. آپ منصف ہیں، ضروری نہیں ہے جج ہو، آپ کی شخصیت بڑی ہے، 2 لوگ آئے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں، تب بھی آپ جج بن جائیں گے، منصف بن جائیں گے. ضروری نہیں کہ حکومت پاکستان کے آپ جج ہوں. ایک طرف آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، دوسری طرف مخالف ہو، آپ انصاف کریں. اگر آپ کے قریبی کا حق بنتا ہے تو اس کو دیں، نہیں بنتا تو نہ دیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس سے بڑھ کر آیت ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں، آپ کا مخالف آپ کے سامنے ہے، دوسری طرف آپ کا باپ ہے. یہاں باپ کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، عزت آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کا باپ، میرا باپ حق پر ہے تو مجھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اگر میرا باپ حق پر نہیں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو گویا قریبی رشتہ دار ہوں تب بھی انصاف کریں. باپ سامنے، باپ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا. باپ ماں اور ماں ایک ہی چیز ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. لیکن مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر وہ آتا ہے، آپ کا اور اس کا اختلاف ہے، وہ کہتا ہے پیر صاحب آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ انصاف کریں. میرا حق بنتا ہے تو مجھے دے دیں، آپ کا حق بنتا ہے لے لیں، مجھے کوئی اشکال نہیں ہوگا. تو اس وقت امام فرماتے ہیں کہ اگر حق اس کا بنتا ہے اپنے خلاف فیصلہ دے، کہے کہ حق تیرا بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں انصاف. تو ظاہر ہے کہ جب عدالتیں ہماری بڑیوں کا یہ حال ہے تو چھوٹی عدالتوں کا اس وقت کیا حال ہوگا. اصل نقطہ جس کی وجہ سے میں نے 8 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے آسمانوں اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم یا کافروں تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں ہو. رسول اللہ تو یقیناً ہدایت پر ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے اے گمراہ کافروں، بلکہ کہہ رہے ہیں 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ ہدایت پر ہیں یا ہم ہدایت پر ہیں. یہ ہوتا ہے مد مقابل کو اپنی طرف مائل کرنا کہ آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں. سورہ نون والقلم جو قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں اللہ جانتا ہے میں ہدایت پر ہوں یا آپ ہیں، اللہ جانتا ہے میں گمراہی پر ہوں یا آپ ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ مل کر ان کے ساتھ کام کریں، وہ سمجھیں کہ یہ در حقیقت میرے ساتھ انصاف کر رہا ہے، انصاف پسند آدمی ہے، غلط کام کوئی نہیں کر رہا. اگر